بہت سے نظریاتی اور معاشرتی بحران جو ہیں وہ دیکھنے میں آ رہے ہیں. میری نظر میں 8 قسم کے لوگ ہیں اچھا جو ذمہ دار ہیں. جی. لرننگ اور شخصیت سازی، کردار سازی، یہ سب کچھ پیچھے رہ گیا. بنیادی چیز تعلیمی پالیسی ہے. تعلیم کا اصل مقصد کیا ہونا چاہیے؟ یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم. اس وقت جو تعلیمی نظام ہے سارے کا سارا بلٹ ہے ڈاؤٹ کے اوپر. مقصد زندگی پر جب واپس آئیں گے تو پھر کلیئر ہوگا کہ تعلیم کا مقصد کیا ہے. 4 عناصر ہیں جن کی ذمہ داری بنتی ہے. ہمارا جو نوجوان ہے نا وہ بڑے شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہے. بے مقصد کی تعلیم ہے جو ان کو دلائی جا رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین حالات و واقعات پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے. ناظرین، تعلیم صرف روزگار کے حصول کا ذریعہ نہیں بلکہ قوموں کی تقدیر بدلنے کا سب سے مؤثر ہتھیار ہے. آج دنیا میں وہی قومیں ترقی یافتہ کہلا رہی ہیں جو تعلیم، تحقیق، سائنس، ٹیکنالوجی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ڈیٹا سائنس کے شعبوں میں سرمایہ کاری کر رہی ہیں. بدقسمتی سے ہمارے ہاں لاکھوں نہیں کروڑوں بچے آج بھی اسکولوں سے باہر اور تعلیم کی نعمت سے محروم ہیں. تو دوسری طرف ہمارا نصاب تعلیم، امتحانی نظام، تدریسی طریقہ کار 21ویں صدی کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے. ہمارے تعلیمی اداروں میں آج بھی ڈگری حاصل کرنے اور جی پی اے بہتر بنانے پر زور دیا جاتا ہے. نتیجتاً ڈگریاں تو ہر سال بہت بڑھ رہی ہیں مگر ہنرمند، باصلاحیت اور صالح افرادی قوت معاشرے کو نہیں مل رہی. ناظرین، یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ ہمارے نوجوانوں میں ذہانت اور صلاحیتوں کی کمی نہیں. کمی اگر ہے تو ایسے نظام کی ہے جو ان کی صلاحیتوں کو نکھار سکے. قومیں صرف بلند و بالا عمارتوں، سڑکوں، پلوں سے نہیں بنتی بلکہ مضبوط تعلیمی نظام سے بنتی ہے. ہم آج کے پروگرام میں محض جذباتی انداز میں نہیں بلکہ حقائق، دلائل اور قابل عمل تجاویز کی روشنی میں اپنے تجزیہ نگاروں سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کے تعلیمی نظام کی اصل خامیاں کیا ہیں، ان کی وجوہات کیا ہیں اور وہ کون سے عملی اقدامات ہیں جن کے ذریعے پاکستان کا تعلیمی نظام واقعتاً ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے. میرے ساتھ تشریف فرما ہیں پرنسپل ریٹائرڈ پروفیسر ڈاکٹر میاں محمد اکرم صاحب. ان کے ساتھ ہیں ترجمان تنظیم اسلامی جناب ضیاء صاحب، اور کراچی سے ہمیں جوائن کریں گے ممتاز ماہر تعلیم اور تنظیم اسلامی کے سینئر رہنما ڈاکٹر انوار علی صاحب. آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ڈاکٹر انوار علی صاحب، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر انوار علی صاحب، آپ کا کراچی کے بڑے معروف اداروں میں جو ہے وہ تدریس کا تجربہ ہے. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ملک کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم اینی ون گزشتہ چند دہائیوں کے دوران بہت سے نظریاتی اور معاشرتی بحران جو ہیں وہ دیکھنے میں آ رہے ہیں، جن میں الحاد کا بڑھنا جو ہے یہ بڑا عام سی بات ہے، فحاشی ہے، بے روی ہے، نشہ آور اشیاء ہیں، اس پہ پھر یہ سوشل میڈیا کے ڈفرینٹ ایپس کی وہ جو ایک بیجا سا اس کا رجحان بڑھ گیا ہے. یہ سارے معاملات جو ہیں یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ اس بگاڑ کا ذمہ دار کون ہے اور اس معاملے سے اور اس بگاڑ سے نکلنے کا حل کیا ہے آپ کی نظر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. سوال بڑا اہم ہے ظاہر ہے، اور اس ٹاپک کا یقیناً آغاز اسی سوال سے ہونا چاہیے تھا. میں اس تفصیل میں تو نہیں جا رہا کہ حالات کیا ہیں، وہ آپ نے کچھ نقشہ کھینچ بھی دیا اپنے سوال میں. تو سیدھے سیدھے آ جاتے ہیں جو دو اہم ترین حصے ہیں سوال کے. پہلی بات کو ذمہ دار کون ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس کا حل کیا ہے. تو ذمہ دار کون ہے؟ میرا خیال ہے اس میں سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ حکومت اور جو برسر اقتدار طبقہ ہے وہ ذمہ دار ہے. معذرت کے ساتھ خود غرضی کے سارے جو میڈلز ہیں انہوں نے اپنے نام کیے ہوئے ہیں. ترجیحات تو بہت دور کی بات ہے، ان کے خواب و خیال میں بھی تعلیمی ترقی کا کوئی حصہ نہیں. نوجوان کا مستقبل، قوم کا مستقبل، یہ ان کی مطلب کسی بھی پلاننگ میں باقاعدہ شامل ہی نہیں. پھر میں اس معاملے میں ہم کسی ایک حکومت کو جو ہے وہ بلیم گیم اس پہ نہیں کر سکتے، یہ ساری حکومتوں کا طرز عمل ہے. یہ بدقسمتی سے ایک ہمارا سینیریو، ایک ماحول ڈیولپ ہوا ہے، اور حکومت میں آنا اور اس کو چلانے کے جو نارمز طے کیے گئے اس میں کہیں پر بھی تعلیم سے اس کا تعلق کوئی نہیں رہا. بلکہ یہ بہرحال بات تو ذرا سیاسی ہو جائے گی،
لیکن ایشو یہ ہے کہ جن لوگوں کو اقتدار میں آنا ہے ان لوگوں کے لیے تعلیم یافتہ لوگ خطرے کی علامت ہے. تو وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ تعلیم اس طرح سے اس قوم کے اندر عام ہو اور ہر شخص باشعور تعلیم سے بہرہ مند ہو. پھر میں جو عرض کر رہا تھا کہ ذمہ دار میرے حساب سے اس میں انتظامیہ ہے. نااہلی شدت کے ساتھ ہر ادارے میں ہے، ہم سب جو ہماری اس وقت صورتحال ہے. تو اب کچھ ادارے کروشل ہوتے ہیں، تو تعلیمی ادارے ظاہر ہے اس میں وہ نااہل افراد جو پہنچے ہوئے ہیں اور اپنی نااہلی جو ہے جو جن کی پہچان بنی ہوئی ہے اس کا جو ہے وہ ہم بھگت رہے ہیں اس وقت جو شاخسانہ. پھر تیسرے نمبر پہ میں سمجھتا ہوں ذمہ دار اساتذہ ہیں، ٹیچرز، جو کہ اس وقت بہت بڑا ایک ان کا کردار ہوتا ہے کسی ادارے کسی بھی معاشرے کو بنانے میں. تو وہ ایک پیسہ کمانے کی دوڑ میں جس طرح ایک ہر شخص لگا ہوا ہے، تو اساتذہ نے بھی اسی دوڑ میں اپنے آپ کی پہچان بنائی ہے اور اسی میں وہ لگے ہوئے ہیں، اپنا مرتبہ بھول چکے ہیں اور جو ان کی ذمہ داری تھی اس سے بہرحال ان بالعموم جو ہے غفلت کا معاملہ. بہت کم مثالیں اب رہ گئی ہیں کہ اچھے اساتذہ جو واقعی کنسرن ہوں اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کے ساتھ. پھر آخر میں سمجھتا ہوں جی کہ ذمہ دار جو ہے نا والدین ہیں، کیونکہ والدین نے تعلیم کا جو مقصد ڈٹرمن کیا ہے اپنے ذہن میں اور اپنی اولادوں کو وہ جو آبجیکٹیوز انہوں نے بنائے ہیں تعلیم کے لحاظ سے، وہ یہ ہے کہ میرا بچہ پیسہ کمانے کی مشین بن جائے، پیسہ کمانے کے قابل ہو جائے. انتہا یہ ہے کہ ظاہر میں گزشتہ کوئی 30 سال سے اس فیلڈ میں ہوں، اس میدان میں ہوں، پڑھا رہا ہوں ایز اے ٹیچر. ماشاءاللہ. تو آپ یقین کیجئے کہ اساتذہ بعض دفعہ زچ ہو جاتے ہیں. پیرنٹس آتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ میرا بچہ ہے، اس کو پاس کر دیں. بھائی وہ اہل نہیں ہے، اس نے جواب نہیں جی، کہتے ہیں کوئی بات نہیں جی آپ کر دیں. نقل کروا رہے ہیں، غلط سفارش کر رہے ہیں، غلط ان کے بہاف پہ یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تعلیم جو ہے نا صرف ایک اس کے لیے کہ پیسہ کمانا کس طرح سے آسان ہو جائے یہ مقصد بنا کر، اور لرننگ اور شخصیت سازی، کردار سازی، یہ سب کچھ پیچھے رہ گیا. ہم سب ذمہ دار ہیں اپنی اپنی ذات کے دائرے میں، بہرحال کہہ دیں ایک ذہن سازی کی گئی ہے. اب آ جاتے ہیں دوسری بات، جو حل کیا ہے اس کا. تو مختصر ترین میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ایک ڈیوائن رول ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کے ذریعے جو ایک خاص تعلیمی نظام اپنے بندوں کو دیا ہے نا، اس میں ماڈرن لینگویج سے اگر بات کریں تو ایک اس کا حل نکلتا ہے، یعنی انڈکٹیو جو وے آف ریزننگ ہے اس پہ ہم آ چکے ہیں، جبکہ ہمیں ہونا چاہیے تھا ڈیڈکٹیو ریزننگ پر. دونوں کا چھوٹا سا فرق صرف اتنا سا ہے کہ ڈیڈکٹیو جو ہے وہ باٹم ڈاؤن ٹاپ ڈاؤن ہوتی ہے. ٹاپ ڈاؤن مینس کہ اس میں مین فوکس اللہ کی ذات ہے، وہ ڈیوائن انسٹرکشن سے اوپر سے آ رہی ہیں، وہ مین معیار ہے. اس کی پھر فردر جو ہے وہ آگے جب ایکسٹینشنز ہوتی ہیں تو تعلیم آگے بڑھتی ہے. انڈکٹیو میں جو فوکس ہوتا ہے وہ ہیومنزم، جس کو آپ سمپل ورڈ میں کہہ لیں کہ ایک انسان کی ذات ہوتی ہے، اس کے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں اور یہاں سے وہ باٹم اپ اوپر کی طرف چیز جاتی ہے. تو حل یہ ہے جناب علی کہ شاید یہ بات عجیب لگے بعض حضرات کو تو سن کر کہ تعلیم کی ہم بات کر رہے ہیں، لیکن میں حل آپ کو جو بتا رہا ہوں، پہلا نقطہ، پہلی بات، اور وہ یہ ہے کہ تجدید ایمان اس وقت بہت بنیادی ضرورت ہے. مقصد زندگی کلیئر ہونا بہت ضروری ہے. انسان کا مقصد کیا ہے، جب یہ کلیئر ہو جائے، یہ بات اچھی طرح سمجھ آ جائے، وہ ذہن سازی جو کی گئی ہے اور سب کچھ گڑبڑ کر دیا گیا ہے، اس مقصد زندگی پر جب واپس آئیں گے تو پھر کلیئر ہوگا کہ تعلیم کا مقصد کیا ہے. تعلیم کا مقصد یعنی ایک سمپل ورڈز میں نا کہ چلیں ابھی تو اگر مذہب اور دین کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، ایک اچھا انسان، ایک اچھا شہری، ایک پروڈکٹیو رول جو پلے کر سکے ایک معاشرے کے اندر، یہ ہے ایک تعلیم کا مقصد. نہ کہ وہ اس قابل ہو جائے کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کمائے. یہاں سے آغاز کرنا ہوگا اور اس چیز کو فوکس کرتے ہوئے جب پھر ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر شاید بہت سارے پھر آگے کرنے کے کام ہیں، جس میں سلیبس کو ریڈیفائن کرنا ہے، جس میں یونیورسٹیز کے انفراسٹرکچرز کو بہتر کرنا ہے، جس میں پریورٹیز میں اپنی اس چیز کو رکھنا ہے، اور پھر وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزیں انشاءاللہ آگے بڑھنا شروع ہوں گی. ٹھیک. ڈاکٹر انوار علی صاحب نے جو ہے وہ سلیبس کی بات کی ہے، تو میرا سلیبس کو لے کے چلتے ہیں. سر تھوڑا سا اگر میں اجازت دیں تو میں جی. اس میں کہوں گا کہ بسم اللہ اول و آخر ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے 3 قسم کے ذمہ دار جو ہے وہ ٹھہرائی ہیں، اور میری نظر میں 8 قسم کے لوگ ہیں اچھا جو ذمہ دار ہیں. جی. بس اس میں کون سے ہیں؟ پہلا ایک تو پورا معاشرہ جو ہے نا اس میں ذمہ دار ہے، جو حالات اس وقت ہو چکے ہیں. آپ دیکھیے کہ ڈاکٹر صاحب نے تو جیسے فرمایا کہ وہ ہمارے سامنے ہیں، لیکن کیفیت یہ ہے کہ اس وقت ہمارا جو تعلیمی نظام اور تعلیمی ادارے ہیں
وہ سمجھے کہ برائی کا گڑھ بن چکے ہیں، اور وہاں بہت سے بڑی بات کر رہے ہیں آپ. برائی وہاں سے نکل رہی ہے اب. یعنی بچیاں دیہات سے آتی ہیں، شہروں میں جامعات کے اندر داخلہ لیتی ہیں، بہت چونکہ میرا تو ایکسپیرینس ہے ایک طویل، اور یہاں سے آگے پھر شاید وہ بہت ساری واپس جانے کے قابل نہیں ہوتی. یہ کیفیت ہو چکی ہے، اور پہلے پرائیویٹ شعبے کے اندر یہ کیفیت تھی، اب سرکاری اداروں کے اندر، سرکاری جامعات کے اندر بھی یہ کیفیت وہاں سے بھی ملٹیپلائی ہو گئی ہے، اور یہ کیفیت جو دن بدن بڑھ رہی ہے، اور اس کے اوپر کہا یہ جاتا ہے جو ذمہ داران ہیں، اوپر کے ذمہ داران کی طرف سے، کہ جو کوئی کر رہا ہے کرنے دیں، آپ کو کیا تکلیف ہے، جو کوئی بچے بچیاں کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں. اور صرف جہاں تک نشہ آور چیزوں کا آتا ہے تو اس پہ بھی تھوڑی سی شور اٹھتا ہے، میڈیا کے اندر خاموشی ہو جاتی ہے، لیکن بات اس سے بہت آگے کی طرف جا چکی ہے. اور اس میں سمجھتا ہوں نمبر 1 تو جب میں نے معاشرے کی بات کی، ہمارا پورا تعلیمی نظام جو ہے اس کا مقصد صرف ڈگری دینا رہ گیا ہے. کردار سازی جو بنیادی طور پہ تعلیمی ادارے کا ایک رول ہوتا تھا، وہ کردار سازی ختم ہو گئی، اور پہلا میں ذمہ دار ان کو سمجھتا ہوں، تعلیمی ادارے کو. نمبر 2 نصابات ہیں، اسی کا حصہ ہے تعلیمی نظام کا. نصابات کے اندر جس طرح سے تبدیلیاں کی گئی ہیں، اور جس طرح سے مسلسل تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور اس کے اندر اخلاق اور کردار والی بات جو ہے وہ مسلسل کم ہو رہی ہے. اب صرف نصاب کیا ہے، آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت ماسٹر لیول کے اوپر، بی ایس لیول کے اوپر کیفیت یہ ہے کہ پہلے ہوتا تھا کہ بچے کوئی نہ کوئی کتاب پڑھ لیتے تھے. اب سمپل ہوتا ہے کہ نوٹس، اور نوٹس واٹس ایپ کے اوپر جو ہے وہ آپس میں شیئر ہو رہے ہیں، اور وہ بس انہوں نے سوال رٹ لینے، اور اس کے بس یہ تعلیم ہے، اور ایگزام دینا ہے، اور بہترین جو ہے وہ جی پی اے بن جانا ہے. یہ تو ہے اس وقت عمومی طور پہ کیفیت. اخلاق کیا ہے، کردار کیا ہے، کردار سازی کیا ہے، یہ سب کچھ اس میں اب بہت پیچھے چلا گیا، سوائے اس کے کہ چند اساتذہ جو کہ تھوڑا سا درد رکھنے والے ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں، ادروائز کیفیت یہ ہے. اور نصابات کی بات میں عرض کر چکا ہوں. خاندان نے اپنے آپ کو جو ہے اس پورے سسٹم سے الگ کر لیا. انہوں نے کہا بس ہم نے تعلیمی ادارے کے حوالے کر دیا، ساری تربیت اس کی ذمہ داری ہے. حالانکہ خاندان کے اندر بچہ جو ہے، خاندان میں اور معاشرے میں، اگر ہم یہ کہیں کہ 65 سے 70% وقت جو ہے وہ معاشرے میں اور گھر کے اندر بچے نے گزارنا ہے، خاندان کے پاس. تعلیمی ادارے کی جو ہے بنیادی ذمہ داری وہ تو تعلیم دینا، تربیت جو ہے وہ تو فیملی کی ذمہ داری ہے نا. دونوں کی ہے، تربیت دونوں کی ذمہ داری ہے. یعنی یہ خاندان کی بھی ذمہ داری ہے، اور خاص طور پہ والدین کی، اور معاشرے کی بھی ذمہ داری ہے، اور بڑا کردار جو ہے وہ پھر تعلیمی ادارے نے کرنا ہے. تو یہ تینوں جو ہے وہ اس میں ان کا کردار ہے. چوتھے نمبر پہ میڈیا ہے. اس وقت کردار سازی وہ ساری کی ساری میڈیا کر رہا ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ میڈیا کو پازیٹیو نہیں کر رہا ہے، نیگیٹو کر رہا ہے. اس میں خاص طور پہ سوشل میڈیا کا جو کردار ہے، اس نے جو یعنی بے کرداری پیدا کی ہے، جیسے اچھا کردار کا اچھا کیریکٹر کہتے تھے، اس کے اندر جو اس کا بہت بڑا کردار ہے، ٹک ٹاک ہو یا یوٹیوب ہو یا دیگر ہو اور نیٹ فلیکس ہو، اس نے جس طرح سے ذہنوں کو خراب کیا ہے، یہ بہت بڑا ایک ذمہ دار اس میں. اور پھر ریاست، ڈاکٹر صاحب نے بات کی ریاست کی، ریاست کی ترجیح کے اندر ایجوکیشن ہے ہی نہیں، بلکہ اب تو یہ ہے کہ اس سے جان چھڑاؤ. اور کیفیت یہ ہو رہی ہے کہ کے پی کے میں اور صوبہ پنجاب میں تو اب یہ کیفیت ہے کہ ادارے بڑی تیزی سے جو ہے ان کو آؤٹ سورسنگ کے نام پہ پرائیویٹ شعبے میں اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ پنجاب میں موجودہ حکومت نے پنجاب میں جو ہے اب تک 13,000 سرکاری اسکول جو ہیں وہ آؤٹ سورس کر دی ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ یہ پالیسی جو ہے یہ ملک کو کس طرف لے کے جائے گی؟ اور یہ تعلیمی نصاب کا بھی ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی، آپ نے بھی بات کی ہے. تعلیمی نصاب میں ہم کیا تبدیلیاں لائیں کہ ہمارے بچوں کا، ہماری نوجوان نسل کے جو ہیرو ہیں وہ سپائڈر مین، سپر مین اور بیٹ مین کی بجائے حضرت علی، حضرت خالد بن ولید، صلاح الدین ایوبی اور محمد بن قاسم بنے؟ یہ کیا تبدیلیاں ہم لے کے آئیں کہ ہمارے نوجوانوں کی ترجیحات جو وہ چینج ہو جائیں؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ نصاب جو ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچوں کی ذہن سازی اور ان کو معاشرے کے لیے تیار کرنا، ایک اچھا معاشرہ تشکیل دینا. اور مسلمان معاشرے کے اندر تو بنیادی طور پہ جو ہے وہ یہ کہ جسے کہا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، لیکن اس سے پہلے یتلو علیہم آیاتہ وَیُزَکِّیہم، کہ نمبر 1 تو ہے کہ تعلیم دینا، پڑھا دینا، پہلے نمبر پہ. دوسرا حکمت، کہ بچوں کے اندر
حکمت جو ہے وہ پیدا کرنا، اور حکمت وہ وزڈم ہے جو انسان کو سیدھے راستے کے اوپر لے کے جاتی ہے. اس کے بعد ہے اس کا تزکیہ، یہ ہے کردار سازی. تو کردار سازی کے لیے تیار کرنا، اور وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، تو یہ ساری چیزیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری قرار دیا گیا، اور ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے لیے، اساتذہ کے لیے پھر یہ لازم ہے کہ پہلے نمبر پہ تو ہم اپنا ٹارگیٹ یہ رکھیں کہ جو بچے ہیں ان کو اس کے لیے تیار کرنا کہ وہ خلیفۃ اللہ فی الارض ہیں، کہ اللہ پاک نے زمین کے اندر بھیجا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین کے اوپر اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. اب یہ خلافت عرضی کا جو تصور ہے، یہ پہلے تو اذہان کے اندر ڈالنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایسے الرٹ اپ نہیں آ گئے دنیا کے اندر اور یہاں پہ آئے اور پڑھا اور زندگی گزاری، کمایا کھایا اور مر گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے تحت جو ہے دنیا میں بھیجا ہے، اور وہ اللہ کے ہاں اس کی جواب دہی ہے. لیکن یہ ہمارے نصاب میں یہ چیز بالکل جو ہے وہ اس حوالے سے یہ تو اس کو لانے کی ضرورت ہے. نمبر 2 قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور اس کے بعد یہ کہ ہمارے جو ملی ہیروز ہیں وہ صحابہ اکرام سے لے کے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ کے اور اس سیرت کے مختلف پہلو، صحابہ اکرام کی زندگی، اور اس کے بعد ہمارے جو ہیروز ہیں، پھر یہ کہ ہمارے جو وہ علمی لوگ جنہوں نے علم کے میدان میں اتنا بڑا کردار ادا کیا. اور اقبال نے جو کہا تھا کہ کتابیں تمہارے وہ آبا کی کتابیں جو انہوں نے ڈیولپ کی، اتنا بڑا وہ مطلب ہے کہ کام ہوا اس زمانے کے اندر، اور اس سے روشناس کرانا ہمارے بزرگوں نے کام کیا، آج بھی ہم کریں تو ہم کسی سے کم نہیں ہے اس حوالے سے. پھر یہ کہ اس حوالے سے جو چیز مزید ضرورت ہے کہ ہمارا پورا نصاب جو ہے وہ اس کی ایک جو ہے سمت متعین ہونی چاہیے. ہم بچے کو کہاں سے لے کے چل رہے ہیں، کہاں تک اس کو پہنچانا ہے، اور اس میں تدریج ہو. ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ 8ویں میں وہی چیز پڑھ رہے ہیں، 10ویں میں بھی پڑھ رہے ہیں، 12ویں میں جا کے پھر وہی پڑھ رہے ہیں، اور 14ویں میں بھی وہی پڑھ رہے ہیں. اب تو خیر BA ختم ہو گیا، لیکن یہ کہ اور بعض ایسی چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں جس کا عملی زندگی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اب آپ دیکھیے کہ انگلش میں ہم سے پہلے والوں نے وہ گڈ بائی مسٹر چپس پڑھا تھا، اور جو پڑھا تھا وہ پڑھا کے ریٹائر ہو گئے، لیکن وہ وہیں موجود ہے، مسٹر چپس وہیں ہیں، مسٹر خپل وہیں پہ ہیں، اور مسٹر کیتھرائن وہیں پہ ہیں، مسز کیتھرائن، وہ سارے اسی طرح. اب سوال یہ ہے کہ اس کے پڑھانے کا مقصد کیا ہے؟ آپ نے انگلش سکھانی ہے. انگلش سکھانے کے لیے آپ ایسی چیزیں لا سکتے ہیں جو کہ یعنی انگلش بھی بچہ سیکھ جائے، اور اس کے ساتھ اس کی کریکٹر بلڈنگ بھی ہو رہی ہو، اور اس کو نالج بھی جو ہے وہ مل رہا ہو. اصل میں ضرورت اسی کہ یہ ایک مطلب ہے کہ یہ سمجھے کہ بہت کمپریہنسو ایک اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، کہ پورے نصاب کو یہ نہ ہو کہ میں بیٹھا ہوا اکنامکس کا بنا رہا ہوں، آپ بیٹھے جو ہے وہ ایجوکیشن کا بنا رہے ہوں، بلکہ اس کے اوپر پورا ایک پلان جو ہے اس انداز میں تیار ہو کہ ہم یہ کریں ٹارگیٹ کہ ہم نے پرائمری میں بچے کو اس لیول تک پہنچا دینا ہے، 8ویں میں اس لیول پہ لے کے آنا ہے، اور جس وقت میٹرک کر لے گا تو اس لیول پہ بچہ آ چکا ہوگا. مطلب اس حوالے سے ہمیں کمپریہنسو جو ہے وہ نصاب بنانے کی ضرورت ہے. اس میں ریاست کے بارے میں نے کہا کہ اس کی ریاست نے اس کو اپنے ذمے سے اتار دیا، وہ اس کو بوجھ سمجھتے ہیں. دنیا کے مختلف ممالک کے آپ بجٹ اٹھا کے دیکھ لیں، یا دنیا بھر کے جو معیشت دان ہیں ان کے آراء سن لیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ سرمایہ کاری ہے فار فیوچر. تعلیم پہ جتنا آپ خرچ کرتے ہیں فار فیوچر آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ $1 آپ جب تعلیم پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں وہ $1 آپ کو کئی گنا بڑھا کے واپس ملتا ہے، آپ کی اکانومی کو ایکسپینشن دیتا ہے. لیکن ہم نے اس کو جو ہے اپنے سر سے اتار رہے ہیں. پھر اساتذہ اور طلبہ بھی اس سے مبرہ نہیں ہیں. جب ڈاکٹر صاحب نے کہا اساتذہ کو جو کردار ادا کرنا چاہیے تو وہ نہیں ہو رہا عمومی طور پہ، الا ماشاء اللہ. اور طلبہ جو ہے وہ بذات خود انہوں نے اپنے آپ کو بالکل ہی اوپن چھوڑ دیا کہ جو ایک رو ہے اس کے اندر بہے چلے جا رہے ہیں. اور یہ معاملہ میں سمجھتا ہوں یہ سارے پہلو اور اس کا حل کیا ہے، ڈاکٹر صاحب نے اس کی طرف توجہ پہلے دلا دی. ٹھیک ہے ذوالفقار صاحب، ہمارے سابقہ ادوار جو ہیں حکومت کے اور موجودہ دور میں بھی بعض پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ یکساں نصاب تعلیم کی بات کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر یکساں نصاب تعلیم ہوگا اور ہر اسٹوڈنٹ کو ایک جیسا نصاب پڑھنے کو ملے گا، جیسا غریب کا بچہ پڑھ رہا ہے وہ امیر کا بچہ، وزیر کا بچہ بھی اسی طرح پڑھے گا، تو وہ پھر ان کے لیے مقابلے کی فضا ایک جیسی ہوگی. تو آپ یہ بتائیں کہ کیا پورے ملک میں یکساں نصاب تعلیم جو ہے وہ ایجوکیشنل ڈسپیرٹی کے خاتمے کا سبب بن سکتا ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
وسیم صاحب، جیسا کہ ڈاکٹر انوار علی صاحب اور پروفیسر میاں اکرم صاحب ہمارے بہت محترم، انہوں نے تذکرہ کیا، ہمارا دین جو ہے اس میں پہلی وحی، سب سے پہلی وحی جو ہے اس میں ہی ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ علم کو ملا کر آگے چلنے کی تعلیم دے دی گئی شروع سے ہی. اقرأ بسم ربک الذی خلق، ٹھیک ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ رحمان میں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یعنی علم، قرآن، بیان، یہ سب سامنے آ گیا. احادیث کے اندر علم اور تعلیم کی فضیلت کے حوالے سے ایسی بے شمار روایات ہیں، تفصیل میں جانے کی نہ ضرورت ہے نہ موقع ہے. دیکھیے، نظام تعلیم کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو نصاب دوسری ایک سیڑھی ہے، اس کے جب ہم آغاز کرتے ہیں چڑھنا اوپر سیڑھی کے، تو یہ دوسرے یا تیسرے درجے کی بات آتی ہے کہ کریکولم کیا ہونا چاہیے، نصاب کیا ہونا چاہیے. جی. بنیادی چیز تعلیمی پالیسی ہے. جب ہم اپنی پالیسی تعلیم کی ایک خاص سمت کے اندر، ایک خاص ڈائریکشن کے اندر بنائیں گے اور ہم یہ سمجھیں گے کہ اس پالیسی کے نتیجے میں ہم جو ہدف حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ حاصل ہوگا، تو پھر ہم سوچیں گے اس کی اگلی سٹیج کے اوپر کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے ذرائع کیا استعمال کیے جائیں، نصاب کے اندر کیا شامل کیا جائے، کیا پڑھایا جائے سمپل الفاظ کے اندر. ہمارا تو نظام تعلیم جو ہے اس میں پالیسی کی ڈائریکشن ہی سمجھ میں نہیں ہے کہ کیا ہم چاہ رہے ہیں. کیا ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ بچے جو ہیں، ہمارے بچے بچیاں جو اسکولوں میں جاتے ہیں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، وہ دنیاوی اور عصری تعلیم کے اندر اتنی مہارت حاصل کریں کہ ریسرچ کی فیلڈ میں آگے بڑھ کے نئی ٹیکنالوجیز ایجاد کریں، کوئی نیا کام کریں. ہمیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے کیا پالیسی ہے. کیا ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کے اچھے بندے بنیں؟ اس حوالے سے کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کہ مقصد کیا ہے. کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ مستقبل کے اچھے بزنس پرسن بنیں؟ یہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہے. ہاں، بس ایسی نظر آتا ہے کہ یہ ایک ایسا پیشہ ہے جس کے لیے ہم لوگوں کو تیار کر رہے ہیں کہ مستقبل میں اپنی کمائی کے لیے، اپنی جو روزی روٹی پوری کرنے کے لیے، ایک جاب کرنے کے لیے ان کو تیار کیا جائے. تو جب کریکولم کی سے پیچھے نظام تعلیم کے حوالے سے کلیئرٹی نہیں ہے تو پھر آپ کریکولم جو مرضی بنا لیں، اس کا اثر کوئی نہیں ہوگا. پہلی بات پریشانی والی بات ہے کہ ہر حکومت جو آتی ہے وہ اپنی ایک نئی تعلیمی پالیسی دیتی ہے، اس کے لیے پھر بجٹ بھی اناؤنس کیا جاتا ہے اور اس میں پھر بتایا بھی جاتا ہے جی پچھلے سال کی نسبت اتنا اضافہ کر دیا گیا ہے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ دنیا بھر کی جو ٹاپ رینکنگ یونیورسٹیز ہیں، پہلی 350 یونیورسٹیوں میں پاکستان کا کہیں نمبر ہی نہیں ہے. پاکستان کی جو پہلی یونیورسٹی ہے، جو ٹاپ رینکنگ یونیورسٹیز ہیں، ان میں سے وہ 381 نمبر پہ قائد اعظم یونیورسٹی آتی ہے. یہ حالات ہیں. تو تعلیمی پالیسی کہاں گئی، کہاں بجٹ گیا، کہاں پرائرٹیز گئیں، تو مطلب اس کا اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ سر دیکھیے، بجٹ بھی دوسرے سٹیپ پہ آتا ہے. سب سے پہلے تو تعلیمی پالیسی ہے. مغرب کی جتنی یونیورسٹیز آپ نے 350 کی بات کی، وہاں بھی بے مقصد کی تعلیم ہے جو ان کو دلائی جا رہی ہے. اس کا کوئی فائدہ نہیں، نہ بنیادی طور پہ بہتر شخصیت دنیا میں کردار سازی کے لیے، نہ آخرت میں. اگر ایسا ہوتا تو آپ کو مغرب کے اندر معاشرتی برائیاں دکھائی نہ دے رہی ہوتی. ان کا تعلیمی نظام کام کر رہا ہوتا. ان کا تعلیمی نظام بس اس لیے معاشرتی برائیاں تو ایک پہلو ہے نا، اس میں ہو سکتا ہے وہ لیک کر رہے ہوں. ہمارے لیے یہی پہلو سب سے اہم ہے. ٹھیک ہے، ہمارے لیے اہم ہے، ہم اس کو پرائرٹی پہ رکھیں. جی بالکل. لیکن بات یہ ہے کہ جو دنیاوی تعلیم ہے، جو تحقیق ہے، جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، اس کو بھی تو پڑھائیں نا، تاکہ قوم بھی تو ترقی کرے. آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اسی لیے میں نے عرض کی شروع میں کہ ہماری تو اسلام کی تعلیمات کی ابتدائی علم سے ہوتی ہے. صحیح. اور جب ہم اس کو مرکز و محور بنائیں گے تو آٹومیٹیکلی ہمارا بلٹ ان میکنزم موجود ہے کہ بھائی ٹیکنالوجی میں بھی ترقی ہوگی. اور مسلمانوں نے کی ابتدائی دور میں، اب دیکھیں اسلام کے تحقیق میں بھی آگے تھے، فنون میں بھی آگے تھے، آپ کی ریسرچ میں بھی آگے تھے. یہ میتھمیٹکس کی بہت ساری ایسی چیزیں جو اس وقت استعمال کی جا رہی ہیں، ان کا آغاز مسلمانوں نے کیا. اب ہم وہ ایک نسٹالجک، اپنی جگہ بات درست ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ماضی میں یہ کیا، اب نہیں کر رہے، لیکن وہ اب نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے مغرب کی یلغار جو تھی اس کے آگے سرنڈر کر دیا. اور جب ہم نے سرنڈر کیا تو جہاں ہم نے اپنے معاشرتی نظام میں، سیاسی نظام میں، معاشی نظام میں یہ تباہی نظر آئی، ایسے ہی ہمیں عدالتی نظام میں بھی نظر آئی،
تعلیمی نظام میں نظر آئی. ہم نے ان کی طرف سے آئی ہوئی سوچ کو بغیر سوچے سمجھے کہ ہم ہر شعبے میں انحطاط کا شکار ہوئے کہ تعلق ہے یا نہیں, ہم نے وہ سوچے سمجھے بغیر اس کو اپنے اوپر مسلط کر لیا. اور آج ہم کرائٹیریا بھی یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, مجھے کچھ عرصہ موقع ملا برطانیہ میں پڑھانے کا بھی. وہاں او لیولز اے لیولز کی کوئی اہمیت نہیں. میں اس حوالے سے نہیں کہہ رہا کہ لوگوں کے ذہن میں کیا, اس کی کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہے فرینکلی اسپیکنگ. کسی کو بھی آپ 10 سال کے پاس پیپرز دے دیں جیسے کہتے ہیں اور اسے تیاری کروا دیں, وہ او لیولز اے لیولز کے اندر آپ کو A+ لے کے دے دے گا. تھوڑی سی بھی انٹیلیجنس اس کے اندر ہو. ہم نے دیکھا ہمارے سامنے کی چیزیں ہیں, تو لہٰذا اس کو آئیڈیلائز نہ کریں, پہلی بات. دوسری بات, وہاں سے بلائے جاتے ہیں لوگ یہاں ٹیچر ٹریننگ دینے کے لیے. وہ کیا ٹریننگ دیں گے جن کے نزدیک نہ خالق کائنات کی کوئی جگہ ہے, گنجائش ہے تعلیمی نظام میں, نہ آخرت کی کوئی گنجائش ہے, نہ کوئی آپ کی روح کی جو توانائی ہے اس کو بڑھانے کے لیے کوئی گنجائش موجود ہے. وہ تو آپ کو سیکولر لبرل نظام کے اندر سے تعلیمی ٹریننگ بھی دیں گے اور اسی سے ٹریننگ لے کے ہمارے وہ ٹیچرز بھی آگے چل رہے ہوتے ہیں. ہم یہاں آ کر ٹریننگ کا بھی موقع ملا, دیکھا یہی بات ہے ساری. اور وہاں پر بھی اس چیز کے اوپر کرٹیسزم بہت زیادہ ہے اب کہ تعلیمی نظام کا آؤٹ پٹ کیا ہے. آؤٹ پٹ بنیادی طور پہ اگر آپ اچھے انسان, اچھی سویلائزیشن, اچھے کردار, اور اس کے بعد پھر ٹھیک ہے معاشی طور پہ بھی بڑھنا, ٹیکنالوجی میں بھی بڑھنا, یہ ساری چیزیں اس حوالے سے دیکھیں تو پرائیورٹی وائز جو چیزیں ہیں ان کی بھی جو ہے وہ کوئی اچھی نہیں جا رہی. ہم نے بھی اس کو فالو کیا, تو جو کسی دور میں انگریز سے آنے سے پہلے ہماری جو شرح خواندگی 100% تھی وہ کہاں پہ گری ہوئی ہے, آپ دیکھیں آپ کے سامنے. میں آپ کی جو ابھی جو بات ہو رہی تھی اسی میں کچھ ایک دو بات ذہن میں تھی تو شیئر کرنا چاہوں گا. جی پلیز. یونیورسٹی رینکنگ کی جیسے ابھی بات آ رہی تھی, تو قائد اعظم یونیورسٹی ظاہر ہے ہماری پہلی ہے, 381 آپ نے کہا. جی. اس کے بعد صرف ایک اور ہے کہ جو 400 کے اندر ہے, باقی جو اگلی ہے وہ 500, 600, 384 800. اور کراچی یونیورسٹی جو کہ پاکستان کی ظاہر سب سے بڑی یونیورسٹی کہلاتی ہے, وہ تو 1200 to 1400 کے رینج میں ہے. تو اچھا, اب یہ تو ایک فیکٹر ہے اپنی جگہ. اب میں نے جیسے شروع میں بھی عرض کیا کہ جو ہو رہا ہے اس پر ہم بہت ساری بات کر سکتے ہیں. ہم تھوڑا سا اس کی ڈائگنوسس اور کیور کی طرف آئے نا کہ اب یہ مسئلہ کیوں ہوا اور ہم اب کریں تو کیا کریں. تو دیکھیں, بنیادی طور پر یہ بات تقریباً آ چکی ہے. میں اس کو ایک اور اینگل سے عرض کر رہا ہوں کہ ترجیحات کا تعین جو ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا, اب جیسے ماشاءاللہ رضا بھائی نے بات کی, میں پورا ایگری کرتا ہوں. البتہ اس میں صرف ایک چیز تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ تھوڑا ایلیبریٹ کر دوں. دیکھیں, دو چیز ہیں. ترقی کو ہم میجر کرتے ہیں عموماً ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے کرائٹیریا سے. تو تعلیم کے شعبے سے جو چیز ترقی کہلاتی ہے نا وہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ, تحقیق کا جو پورا میدان ہے. اچھا, یہ جو ریسرچ ہوتی ہے نا یہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے. یہ کوئی فیکٹری نہیں ہوتی کہ جس کے اندر آپ نے اتنا سرمایہ لگایا اور اس کے بعد آپ نے اتنے کما لیے, یہ آپ کا فائدہ ہو گیا اور یہ وغیرہ. یہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہوتی ہے. تعلیم ایز سچ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ اپنی جگہ ہے. ظاہر ہے نوجوانوں پر انویسٹ کرنا ہوتا ہے, حکومتیں یہ انویسٹمنٹ کرتی ہیں, ان کو اپنا فیوچر سیو کرنا ہے, وہ فنڈز لگاتے ہیں اور پیسہ لگاتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ یہ نوجوان جو ان تعلیمی اداروں میں بن رہے ہیں یہی انہوں نے آگے جا کر بعد میں اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے, تو وہ ان پر بے دریغ پیسہ لگاتے ہیں, وہ خوب ان کو فیسلیٹیٹ کرتے ہیں. ہمارے یہاں نظام یہ ہے ہی نہیں سیدھا سادہ, اس انویسٹمنٹ کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. بلکہ وہ نوجوان جو ذہین نوجوان ہے, جو اسکلڈ ہے, جس کے اندر صلاحیت ہے, وہ تو اس وجہ سے رہ جاتا ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. وہ اس کے پاس یہی چوائس ہے کہ وہ کسی گورنمنٹ یونیورسٹی میں, اب گورنمنٹ یونیورسٹیز کی بھی فیس اتنی جا چکی ہیں کہ ایک عام لوور مڈل کلاس کے لیے تو افورڈیبل نہیں رہا. تو اب آپ کے پاس ایک بہت بڑا فیکٹر یہ ہے کہ تعلیم بھی افورڈ وہی کر سکتا ہے کہ جس کے پاس پیسے ہوں, چاہے اس میں اسکلز ہو نہ ہو, صلاحیت ہو نہ ہو. تو ایک تو یہ پہلو. پھر اس میں آ جائیے جو میں فوکس کرا رہا تھا کہ جو ریسرچ کی فیلڈ ہے جہاں پر گورنمنٹ کو بہت زیادہ انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہماری جو یونیورسٹی رینکنگ ہے نا پوری دنیا میں جو ابھی ایک ترتیب بنی ہوئی ہے, اس کا مین کور جو ہے نا یہ ریسرچ آؤٹ پٹ ہوتا ہے. جب یہ ریسرچ کا آؤٹ پٹ آپ کا نہیں ہوگا تو اب آپ نیچے سے نیچے ہوتے چلے جائیں گے. ان رینکنگز میں یہ کرائٹیریا نہیں ہے کہ آپ کا ماحول کیا ہے, کلچر کیا ہے, آپ کردار بنا رہے ہیں, شخصیت بنا رہے ہیں, نہیں کر رہے ہیں. ان رینکنگز کا مین جو فوکس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس دنیا کو ایک ریسرچ پروڈکٹ کے طور پہ کیا چیز ڈیولپ کر کے دے رہے ہیں. تو ایک تو یہ یعنی اس حوالے سے بات. باقی ایک چھوٹا سا پوائنٹ اور آیا تھا, وہ بھی میں چاہوں گا کہ
تقریباً بات آئی ہے اس کو تھوڑا سا فردر اس میں کہ دیکھیں ترقی کو ہم نے جو انہوں نے ترقی کی وہ اب اس ترقی کو ابھی ہم بحث میں نہیں لا رہے، لیکن اس ترقی کو جو انہوں نے کیا وہ جو بھی چکا چوند ہے، جو بھی وہ چیزیں جس کو ہم ترقی کہہ رہے ہیں، اس ترقی کا جو رستہ ہے اس رستے میں جو مائل سٹونز ہیں، جو چیزیں موجود ہیں، ہماری نظر میں وہ بے راہ روی ہے، وہ بے حیائی ہے، وہ بے شرمی ہے، وہ ہمارا جو نارم ہے، ہمارے جو اخلاقیات ہیں اس میں فٹ نہیں ہوتا. لیکن ان کے یہاں یہ مسئلہ نہیں ہے، ان کے اخلاقیات کچھ اور ہیں، ان کے جو انسانیت کے شرف ہیں وہ کچھ اور ہیں، تو وہ تو ان کو کوئی پرابلم نہیں. لیکن ہم نے ایز اٹ از کیونکہ اس کو اڈاپٹ کیا اور یہاں پر اپلائی کرنے کی کوشش کی، ایز اے ریزلٹ اب پرابلم یہ ہے کہ نہ ہم ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. ہم ان چیزوں کو افورڈ ہی نہیں کر سکتے جن کو وہ آسانی کے ساتھ آنے دیتے ہیں. ہمارے یہاں کچھ حیا کے تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو جب ہم سامنے رکھتے ہوئے جج کرتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو ہم اپنا سر پکڑ لیتے ہیں. لیکن ہم پرابلم یہ ہے، یعنی ڈائگنوسس یہ ہے کہ ہمیں اپنے لیے آبجیکٹیوز ترقی کی ڈیفینیشن کے طور پہ وہ کلیئر کرنا ہوگا. کیا ہم ایز اٹ از وہی والی ترقی چاہ رہے ہیں جس میں وہ گئے ہیں؟ تو یہ ممکن نہیں ہے، پھر گڑبڑ ہو جائے گی ساری. پھر تو یہ ہوگا جو ہو رہا ہے. ڈاکٹر انوار علی صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں تعلیم کا اصل مقصد کیا ہونا چاہیے؟ کیا دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے الگ الگ جو ہے مدرسے اور اسکول بنانا یہ درست اقدام ہے، کہ یا ایک ہی جگہ پہ دونوں طرح کی تعلیم جو ہے، چاہے وہ دنیاوی ہو چاہے وہ دینی ہو، وہ ایک ہی چھت تلے ملنی چاہیے؟ بڑا اہم سوال ہے جی. آپ نے پہلی بات کی قرآن و سنت کی روشنی میں تعلیم کا ہدف اور اس کا آبجیکٹو، تو شروع میں بات آئی تھی. ہمارا تو دین جتنا زیادہ انڈورس کرتا ہے تعلیم و تربیت کو اور سیکھنا سکھانا پڑھنا پڑھانا، پہلی بات یہ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے، میں تو ایک خاص اینگل سے اس بات کو تھوڑا سا اور پرومیننٹ کروں گا کہ قرآن حکیم کی تو پہلی جو سورت ہے ترتیب تلاوت کے حساب سے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے، وہ سورہ فاتحہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص حکمت کے تحت قرآن حکیم کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تو ایک بڑی خاص حکمت کے تحت جس آیت کی جب ضرورت تھی اس آیت کو جب نازل فرمایا. اب یہاں ایک بڑی اہم بات ہے، یعنی وہ آیت جو قرآن حکیم کی ترتیب میں بالکل آخری حصے میں ہے، سورہ علق کی، اللہ نے اس کو لا کر پہلی وحی بنایا اور اس میں جو پہلا لفظ ہے وہ یہی ہے کہ اقرا، پڑھو. تو بہرحال اس سے اس کی اہمیت بھی اجاگر ہو جاتی ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے انڈورس کیا، جس طرح سے اس بات کو بہت زیادہ ترغیب دلائی، موٹیویٹ کیا، پڑھنا پڑھانا، تعلیم، اس کے مقاصد واضح کیے، بڑے کلیئر ہیں. تو بات آ چکی ہے کہ ایک اچھا انسان، اچھا شہری، اچھا کردار، ایک پروڈکٹیو رول جو ایک شخص پلے کر سکے ایک معاشرے کے اندر، ایک ایسا رول پلے کر سکے کہ جس سے دوسروں کو فائدہ ہو، معاشرہ پھلے پھولے، آگے بڑھے، ملک قوم ترقی کرے گی، ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. اور بحیثیت مسلمان اس میں ایڈ کر لیجئے کہ اس تعلیمی نظام کا فائنل آبجیکٹو یہ ہے، فائنل ہدف یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ ایک مسلمان اس قابل ہو جائے کہ وہ اپنے اللہ کو راضی کر سکے. ایک مسلمان کے لیے تو یہی سب سے اہم بات ہے. اگر یہ نہیں ہے اس کے آبجیکٹیوز میں، اس کی زندگی کے مقاصد میں، تو پھر اس کی پوری زندگی کسی کام کی نہیں. جو کچھ بھی وہ جو بھی اچیو کرے گا وہ یہیں چھوڑ کے جائے گا، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں بڑی کلیئر ہیں ہمارے تعلیمی نظام میں. پھر وہ جو بات آئی کہ اسکول اور مدرسہ، یہ ہماری بدقسمتی ہے، بدترین ہمارا یہ ڈائلما ہے. پاکستان بننے کے بعد ہی جو ایک کام ہونا چاہیے تھا وہ یہی تھا کہ ایک ایسا تعلیمی نظام ڈرائیو کیا جاتا کہ جس میں سے گزرنے کے بعد ایک پاکستانی بحیثیت مسلمان اپنے دینی علوم کے ساتھ وہ دنیاوی اچیومنٹ، دیکھیے قرآن نے تو اس بات کو بڑا زبردست انداز میں مختلف مقامات پر ایڈریس کیا ہے. میں اگر ریفر کروں ڈاکٹر شاہ احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ پڑھایا کرتے تھے خاص طور پر سورہ آل عمران کی آیات سے، اور وہاں پر وہ بڑا زبردست اہل ذکر اور اہل فکر کا جو خاص آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ربط ہے اس کو بیان کیا کرتے تھے. تو وہ جو پوری مقام ہے، اس مقام کا حاصل یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں، سورج چاند ستاروں پر، زمین پر، آسمان پر، اور پھر اس غور و فکر کے نتیجے میں وہ فائنلی وہ جو الفاظ ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یا اللہ تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا. اور اس کے بعد اگلی بات کیا ہے کہ اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا دے، تو ہم سے راضی ہو جا. اس غور و فکر کا، تحقیق کا، ریسرچ کا فائنل الٹیمیٹ رزلٹ یہ ہے کہ ایک شخص اس قابل ہو جائے کہ اپنا اللہ کو پہچانے، اپنے اللہ کی قربت اس کو ملے، اور اس کے بعد پھر وہ بہترین اللہ کا جو ہے وہ بندہ بن کر اللہ کو راضی کرنے کے قابل ہو سکے، اور ایک پروڈکٹیو رول جیسے بار بار میں عرض کر رہا ہوں وہ پلے کر سکے. تو ہماری بدقسمتی ہے، اس میں مزید ایڈ کروں گا کہ
ہم نے کیونکہ فالو کیا ایز اٹ از اس مغرب سے آئے ہوئے اس سوچ کو، ذہنی مغلوبیت و شدت تھی، غلامی، ذہنی غلامی رہی. ہم آزاد تو ہوئے لیکن ظاہر آزاد نہیں ہو سکے، وہ ایک خواب ہی رہا کہ ہم آزاد ہوں. لارڈ میکالے ہی کا تعلیمی نظام اٹھا کر ایز اٹ از ہم نے اس کو فالو کیا، اور 1-to-1 کرائٹیریا جو اسلام نے ہمیں دیا، وہ محدثین جنہوں نے آج سے کوئی 1200-1300 سال پہلے ایک نظام وضع کیا جس میں ایک استاد اور ایک شاگرد کا ایک خاص 1-to-1 ریلیشن شپ ہوتا ہے، سند کا جو ایک کرائٹیریا وہاں بنایا گیا. پھر اس 1-to-1 ریلیشن شپ کے تحت کسی خاص معیار پر ایک جب شاگرد پہنچتا ہے تو اس کو سند دینے کا ایک رواج، ایک سلسلہ جو کہ بہترین، جس کی وجہ سے کتنے بڑے بڑے لوگ ہماری تاریخ میں وہ نکل کر سامنے آئے. اور یہ وہ لوگ تھے کہ جو ایک طرف اپنے ہاتھ میں قرآن و سنت کی تعلیمات، دین کا وہ سارا تصور جو ایک مسلمان کے پاس ہونا چاہیے، دوسری طرف دنیا کو تسخیر کرنے کی جتنے بھی ہتھیار ہو سکتے ہیں وہ ان کے ہاتھ میں تھے. جتنا کچھ اس آج کی اس ماڈرن دنیا میں جو پروڈکٹیو ریسرچ جس کی بیس پر آج یہ آسمانوں میں چاند پر نہ جانے کہاں پہنچے ہوئے ہیں، فلکیات ہو، میتھمیٹکس ہو، طب ہو، کیمسٹری ہو، ہر چیز کی بنیاد اسی دور میں مسلمانوں نے اس پروڈکٹیو انوائرمنٹ کے اندر، جو اللہ کا بندہ بن کر اس کائنات کو کھوجنے نکلے تھے، انہوں نے اس قوم کو اس انسانیت کو دیا. بہرحال تو یہ دونوں کمبائن ہونے ضروری ہیں. یہ جو گڑبڑ ہو گئی کہ وہ ایک طرف اہل اسکول ہیں اور ایک طرف اہل مدرسہ ہیں، اور یہ بڑی عجیب دیکھے مینٹالٹی سے ذرا اس بات کو دیکھیں. اسکول انگلش کا ورڈ ہے اور مدرسہ عربی کا، اور مدرسہ کہتے ہی ذہن میں ایک تحقیر کی سی کیفیت آتی ہے، اور اسکول سے پڑھا ہوا سمجھتا ہے کہ یہ مدرسے کے پڑھے ہوئے یہ تو کسی کام کے نہیں، اور دوسری طرف مدرسے سے پڑھا ہوا سمجھتا ہے کہ میں اتنے سال لگا کر یہ اتنی بڑی تعلیم لے کے نکلا ہوں، یہ اسکول کالجوں کے پڑھے ہوئے کسی کام کے نہیں. اچھا، ایک پہلو اس لحاظ سے دیکھیں کہ ساری انویسٹمنٹ، سارا پیسہ اسکول، کالجز، یونیورسٹیز کے نام کیا گیا. جب سے پاکستان بنا ہے آج تک لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کے فنڈز جو ہیں ان اسکولز کو اور کالجز کو دیے گئے. ان اسکولز کالجز کا کیا حال ہے ہم سب کے سامنے. دوسری طرف وہ دینی تعلیم کا بیڑا جن مدرسوں نے اٹھایا، ان کو معذرت کے ساتھ شاید کڑوے لفظ آپ کو لگیں، ان کو چندوں پر چھوڑ دیا گیا. ان کے لیے گرانٹس نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی فیسیلیٹیشن نہیں ہے، بلکہ ان کو کہا گیا جی آپ نے یہ دینی تعلیم اپنی پڑھانی ہے پڑھائیں، لیکن یہ ہے کہ ہم اس میں کوشش نہیں کریں گے، حکومت کا کوئی کردار نہیں ہے، آپ سڑکوں پہ کھڑے ہوں اور لوگوں سے مانگیں، چندے کریں اور اپنے چلائیں. اور انہوں نے اس کام کو کیا. وہ اپنی جگہ ایک عظیمت کی بات ہے، یہ ان کو سلام ہے کہ انہوں نے کس طرح سے یہ اتنے بہترین جامعات بنائی ہوئی ہیں، باہر سے لوگ پڑھنے آ رہے ہیں وہاں پہ چندے لے لے کے. لیکن اس کا نقصان کیا ہوا؟ نقصان یہ ہوا کہ اب جیسے ہی کوئی مولوی صاحب سامنے آتے ہیں، ذہن میں معاذ اللہ پہلا خیال یہ آتا ہے کہ یہ چندہ مانگیں گے، اور دوسرا کوئی خیال ہی نہیں آتا. تو یہ تو پوری ایک ترتیب ہے اوپر سے نیچے انڈلج کی گئی، اور ایک خاص ذہن بنا کر دینی تعلیم کو تحقیر سمجھ کا نشانہ بنا کر اس کو ایک چھوٹی لوور ٹھیک ٹائپ ہے. کی. ڈاکٹر انواری صاحب اب دوبارہ آپ کے پاس آتے ہیں، میاں اکرم صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. میاں صاحب، آپ کا درس و تدریس کا بڑا ماشاءاللہ تجربہ ہے، ایک عمر آپ نے گزاری اور پرنسپل کے طور پہ آپ ریٹائر ہوئے، اور پھر تنظیم اساتذہ پاکستان، یعنی آپ استادوں کے استاد ہیں. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کی سیرت و کردار سازی کے لیے ہمیں بطور ماہر تعلیم کیا مشورہ آپ دیں گے؟ شروع سے گائیڈ کریں کہ کس ایج کے بچے کو مدرسے یا اسکول میں جو ہے وہ داخل کرنا چاہیے، اور اس کی تربیت جو ہے اس کا جو مین حصہ ہے وہ والدین کا کتنا ہے، اساتذہ کا کتنا ہے، تھوڑا سا ہمیں ڈفرینشیٹ کر کے ذرا بتا دیجیے. جی، اس حوالے سے میں عرض کروں گا کہ بچہ، ایک نارمل بچہ جو ہے جب پیدا ہوتا ہے، اس کے پیدا ہونے سے لے کے 5 سال تک کی عمر میں بچے کی ذہنی نشو و نما جو ہے نا وہ ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور 5 سال کی عمر میں آ کے وہ اپنی اس لیول کے اوپر آ جاتا ہے جہاں پہ 90-95% ذہن جو ہے وہ اس کا یعنی ایک طرح سے بن چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے اللہ پاک کا جو ایک نظام ہے، تو گویا یہ 5 سال کی عمر وہ ہے کہ جس کے اندر بچے کو اب تعلیم کی طرف جو ہے لے کے جانا چاہیے، یعنی اسکولنگ اس کی شروع ہونی چاہیے. شروع ہو جانی چاہیے. یعنی آپ کا خیال ہے کہ 5 سال سے پہلے بچے کو اسکول یا مدرسے میں داخل نہیں کرنا چاہیے، جبکہ ہمارے ہاں 3 سال تک بچے کو بھرتی کروا دیا جاتا ہے. جی، بس وہ سر سے اتارنے والی بات ہے. جی. مائیں بھی اپنے تاکہ اپنے آرام سے سوئیں بچے کو بھیج کے، اور حالانکہ ایک برڈن بھی ہے مالی لحاظ سے بھی وہ، لیکن یہ کہ چونکہ ٹھیک ہے جی بچہ جو ہے، اور پھر ایک معاشرے میں بتانا ہے ہمارا بچہ فلاں فلاں اسکول میں جانے لگ گیا. ٹھیک. لیکن عمومی طور پہ دنیا بھر میں آپ دیکھیں ایڈوانس کنٹریز کے اندر وہ 5 سال کی عمر سے ہی تقریباً جو ہے کم و بیش جو ہے تعلیم کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. ٹھیک. اس سے پہلے جو 5 سال ہیں وہ بنیادی طور پہ یہ گھر
اور والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کی گرومنگ اس انداز میں کریں کہ بچہ جو ہے وہ چیزیں سیکھے. الفاظ جو ہے وہ ماں باپ نے سکھانے ہیں، اور اس کے بعد بچے کی جو بنیادی طور پہ جو اس کی تربیت جو ہے اس کا آغاز گھر سے ہونا چاہیے. ایمانداری بچوں کو سکھانا، کلمہ پڑھنا بچوں کو سکھانا، نماز کی طرف جو ہے بچوں کا دین کے بنیادی عقائد جو ہیں وہ بچے کو سکھائے جائیں جس حد تک سکھائے جا سکتے ہیں. وہ گھر کے اندر جو ہے وہ ہوں گے، یعنی اس کا آغاز جو ہے وہ گھر سے ہوگا. اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ بچے کو قرآن کی تعلیم کی طرف بھی لے کر آنا، بچوں سے کہلوانا، تو گویا یہ ماں باپ ظاہر ہے کہ کرتے بھی ہیں، لیکن یہ زیادہ تر ذمہ داری جو ہے وہ اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، ملنے ملانے کے آداب جو ہے وہ والدین کو سکھانے. یہ بنیادی طور پہ 5 سال کی عمر تک جو ہے یہ ذمہ داری گھر کی ہے، والدین کی ہے، بھائیوں بہنوں کی ہے کہ وہ مل کے جو ہے بچے کی گرومنگ کے اندر جب وہ حصہ لیں. جب 5 سال کا ہو جائے اس کے بعد اس کو تعلیمی ادارے کے اندر، مدرسے میں، اسکول میں اس کے اندر بھیجیں، وہاں بچہ جو ہے وہ تعلیم حاصل کرے. اس حد تک بچہ اس قابل ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ اپنا بستہ بھی اٹھا سکے، اور اس قابل ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ کتاب کھول کے اس کو پڑھنے کی پوزیشن میں بھی آ جائے. لیکن ہم نے بچے کے اوپر اتنا برڈن ڈال دیا 3 سال کی عمر کے اندر ہی کہ وہ بچہ بیچارہ، اور بستہ اس کا اتنا بڑا ہے کہ وہ سر کے اٹھا ہی نہیں سکتا، اور اس کے لیے بعض کا تو ساتھ نوکر بھیجنا پڑتا ہے، جا کے ساتھ نوکرانی جاتی ہے جا کے اسکول. ایون یہاں تک کہ وہ واش روم جا کے وہ سیلف سفیشینٹ نہیں ہوتا، اس کو بھی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس وہاں پہ اتنے چھوٹے بچے کو بھجوا دیا جاتا ہے. ہم نے بچے پہ ظلم یہ مطلب ایک طرح سے کر رہے ہیں. بنیادی طور پہ تو اس کا کی طرف جو ہے حکومت کو توجہ کرنی چاہیے کہ تعلیمی اداروں کے اندر جو یہ پری پرائمری والا جو کانسیپٹ ہے اس کے بارے میں کچھ پلان جو ہے وہ کیا جائے کہ خاص عمر تک کے بچوں کے بعد جو ہے ان کو تعلیمی ادارے کے اندر بھیجا جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جیسے میں نے پہلے عرض کیا، یہ بنیادی طور پہ ذمہ داری جو ہے وہ پہلے والدین کی، گھر خاندان کی، وہ بچے کی. اور دوسرا آپ نے کردار سازی کے حوالے سے کہا، کردار سازی کے حوالے سے بھی 4 عناصر ہیں جن کی ذمہ داری بنتی ہے. پہلا ان میں سے جو ہے وہ گھر ہے، دوسرے نمبر پہ اسکول ہے، تیسرے نمبر پہ معاشرہ ہے، اور چوتھے نمبر پہ میڈیا ہے. یہ 4 عناصر مل کے اگر کوشش کریں گے تو کردار بنے گا. اس لیے کہ گھر کے اندر جیسے پہلے میں نے عرض کیا، بچے کی 5 سال تک کی عمر، اور اس کے بعد بھی ظاہر ہے کہ چھوڑ تو نہیں دینا کہ اب اسکول جانے لگ گیا بچہ تو اب اسکول والے اس کی کریکٹر بلڈنگ کریں گے. والدین بھی ساتھ چلیں گے، اور ساتھ جو ہے وہ اسکول بھی اپنا کردار ادا کرے گا. اور استاد جو ہے اپنے رول ماڈل کے طور پہ، اور حقیقت یہ ہے کہ استاد کا رول ماڈل اتنا افیکٹو ہے کہ ہمارے ایک دوست ہیں، پرنسپل ریٹائر ہوئے انگلش کے پروفیسر ہیں، کہنے لگے کہ ہمارے کوئی بچی تھی اور وہ اسکول کا ہوم ورک لے کے آئی، تو میں نے وہ چیک کیا تو اس میں غلطی تھی، جبکہ ٹیچر نے ٹک کیا ہوا تھا. تو میں نے اسے کہا بیٹا یہ تو غلط ہے. تو بچی کہنے نہیں، میری ٹیچر غلط نہیں ہو سکتی. حالانکہ بتانے والے یعنی وہ ماسٹر لیول پہ انگلش پڑھا رہے ہیں، لیکن بچی کہہ رہی میری ٹیچر غلط نہیں ہو سکتی. یہ ہوتا ہے رول ماڈل. اور استاد اگر صحیح ہو اور صحیح طریقے سے کر رہا ہو تو یہ پھر کردار وہاں پہ وہ ادا کرے گا. اور تیسرے نمبر جیسے میں نے کہا، معاشرے کے اندر آپ دیکھیے کہ معاشرے کے اندر مثبت سرگرمیاں ہو رہی ہوں. آج بچہ مثبت سرگرمیوں میں نہیں ہے، نیگیٹو ایکٹیویٹیز جو ہیں اس کے اندر جا رہا ہے. ہمیں وہ پرووائڈ کرنی ہے، معاشرے کو وہ حالات پیدا کرنے ہیں کہ بچوں کے لیے کھیل کے میدان بھی ہوں، ان کے لیے تعلیمی ماحول بھی ہو، مساجد کا نظام ایسا اٹریکٹیو ہو کہ بچے جو ہے مسجد کی طرف جو ہے وہ رجوع کر رہے ہوں، وہاں پہ پیار محبت ان کو ملے، اور بجائے اس کے کہ ڈانٹ ڈپٹ سے وہ مسجد سے دور ہوں. اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ کھیل ہے، خدمت خلق ہے، ان ساری چیزوں کی تربیت یہ معاشرے نے کرنی ہے. اور چوتھے نمبر پہ میڈیا ہے. جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ میڈیا جو ہے وہ آج مایوسی پھیلا رہا ہے. میڈیا کے اندر سوائے نیگیٹو چیزوں کے کوئی چیز جو ہے وہ آتی نہیں ہے، اور پازیٹیو بہت کم جو ہے اگر آپ دیکھیں، میرا خیال ہے لیس دین 10% پازیٹیو چیزیں ہوتی ہیں، 90% نیگیٹو چیزیں جو ہیں وہ سوشل میڈیا خاص طور پہ. تو مطلب ہے کہ ہم نے نیگیٹو چیزوں کو جو ہے وہ بنا دیا، خبر بنا دیا، اور اس کے اوپر ہم جا رہے ہیں. تو اس حوالے سے ایک نوجوانوں میں جو ہے امید کی کرن پیدا کرنا، یہ میڈیا نہیں کر رہا، میڈیا کے کرنے کا کام ہے. دوسرے نمبر پہ آپ دیکھیے کہ اس کے اندر دیانتداری، اس کو فروغ دینا. آج تو میڈیا جو کچھ سکھا رہا ہے، جو اس کے ڈرامے ہیں، جو اس کے اندر جو چیزیں آ رہی ہیں، وہ تو یعنی وہ تمام چیزیں جو دینی شعار کے خلاف ہوں، اور ایک اسلامی خاندان کا جو ایک نظام ہونا چاہیے مسلمانوں کے خاندان کا، اس کے بالکل الٹ جو ہے وہ ڈرامے بنائے جا رہے ہیں. حتیٰ کہ وہ پرانے ڈراموں میں بھی اگر میں مثال دیا کرتا ہوں
کہ اس کے اندر ہے کہ وہ صندوق کھولا گیا, اس میں سے وصیت نکلی اور وصیت کے مطابق تقسیم ہو گیا. حالانکہ اسلام کا نظام وراثت ہے, اس کے اندر وصیت 1/3 سے زیادہ نہیں ہو سکتی, لیکن وہ جو کچھ ہے اٹھا کے دے دیا, یہ دکھایا جا رہا ہے. یہ تربیت ہے. ظاہر ہے کہ لوگ کہیں گے ٹھیک ہے ڈرامے کے اندر آیا تھا, ہم بھی اسی کے اوپر چلتے ہیں, اس لیے کہ وراثت کا نظام تو کو بتانے والا نہیں ہے ان کو. اسی طرح سے جو ڈراموں کے اندر یہ اپنی بھابھی سے, اپنی کزن سے, اپنی فلاں سے اور فلاں ایسے مطلب ڈرامے وہ اذہان کو خراب کر رہا ہے کہ جو میڈیا کے اوپر, یعنی یہ وہ میڈیا ہے جو کہ ہمارے گھروں میں الیکٹرانک میڈیا کی صورت میں, سوشل میڈیا تو اس سے کہیں آگے نکل گیا. اور جس طرح سے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چاروں کو جو ہے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا, کریں گے تو پھر جو ہے معاشرہ جو ہے وہ کریٹ ہو سکتا ہے. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو دینی تنظیمیں ہیں, دینی جو ادارے ہیں, خاص طور پہ وہ جو دین کے وسیع تصور کو لے کے چل رہی ہیں اور خلافت کے نظام کو اور اسلامی نظام زندگی کے نفاذ کے لیے جو جدوجہد کر رہی ہیں, ان کو اس کی طرف توجہ مزید کرنی ہوگی, پہلے سے زیادہ بڑھ کے کرنی ہوگی کہ وہ آگے بڑھ کے یہ چاروں اداروں کو ان کی ذمہ داریوں سے آگاہی بھی دیں اور جہاں تک ممکن ہو اس کے اندر نفوذ بھی کریں. ٹھیک ہے ضیاء الحق صاحب, دنیا کے کامیاب تعلیمی ماڈلز میں سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں, اور آپ کے خیال میں ہمارے ہاں خرابی جو ہے وہ نصاب میں ہے یا نظام میں ہے, تدریس میں ہے یا نیت اور ارادے میں ہے؟ جی وسیم صاحب, خرابی تو سب میں ہے, کسی درجے میں, کسی نہ کسی درجے میں ضرور ہے. لیکن ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا دین ہمیں جو رہنمائی دیتا ہے بنیادی طور پہ, وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی ایک گوشے کو لے کر اس پر توجہ دیں کہ دینی حوالے سے یا دینی لحاظ سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے اس گوشے میں, اور باقی سب چیزوں کو چھوڑ دیں. دین پیس میل نہیں ہے, ایک کولیکٹیو ہول ہے, آرگینک کولیکٹیو ہول. جیسا کہ وہ ہمیں قرآن پاک میں بھی اس حوالے سے رہنمائی اور ہدایت ملتی ہے, ادخلوا فی السلم کافہ, دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, نہیں ہوگے تو کیا ہے شیطان کے نقش قدم پہ چلو گے. اب یہ دیکھیے جو نظام تعلیم کی اور دوست کے مثلا اسکولوں میں اور مدارس میں مختلف نظام تعلیم, پھر یہ کہ اسکولوں کے اندر کچھ غریبوں کے لیے اسکول ٹاٹ ہے, بلکہ ٹاٹ بھی کہاں پہ, وہ جہاں پہ بھی جگہ ملی وہاں پہ ان کو کہا کہ جی یہاں بیٹھ جاؤ اور یہ اسکول ہے تمہارا. پھر اس سے آگے اور پھر ایسے بھی ہیں جو شہزادوں والے کالجز ہیں. آپ مثال کے طور پہ دیکھیے, کیا کبھی کسی نے یہ اجازت دی ہے کسی ملک میں کہ ایک سطح پہ معیشت ایک طرح کی چلے گی, دوسری سطح پہ معیشت اپنی مرضی سے چلا لو, اگر اسلامی چلانی ہے تو اسلامی چلا لو, غیر اسلامی چلانی ہے تو غیر اسلامی چلا لو, وہ اس کی تو اجازت نہیں. سیاست کے حوالے سے بھئی تم اپنے طور پر اپنے خطے کے, اپنے علاقے کے اندر, اپنے شہر کے اندر خلافت قائم کر لو, نظام باقی ملک میں نہیں ہوگی. کیا ایسا کبھی ہوا؟ تعلیم کے اندر کیوں یہ معاملہ اس کی اجازت دی گئی؟ بنیادی طور پہ یہ اس کی خرابیاں ہیں, اور جو بھی یہ خرابی ہوتی ہے وہ پھر انڈے بچے دیتی ہے, آگے وہ بڑھتی جاتی ہے. ہمارے نظام کے اندر معاشرتی سطح پہ بھی بہت ساری خرابیاں تعلیم کے حوالے سے اگر دیکھیں, اور وہ معاشرتی خرابیوں کا بڑی تفصیل سے تذکر آ گیا. ایک نظریاتی سطح پہ بھی بہت بڑی خرابی پیدا ہو رہی ہے اور وہ بہت بڑھتی جا رہی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ان سے مغرب سے لے لیا, جیسے لیا ویسے ہی امپلیمنٹ کر دیا, اپنے طور پہ اس کو دیکھے بغیر کہ ہمارے لیے سوٹیبل ہے کہ نہیں. آخرت کی تو فکر ہی نہیں نہ رہی. اب اس وقت جو تعلیمی نظام ہے سارے کا سارا بلٹ ہے ڈاؤٹ کے اوپر. پہلی چیز یہ سکھائی جاتی ہے, سوال کرو, کویسچن کرو کہ یہ چیز ٹھیک ہے یا نہیں. دینی تعلیم اور کچھ ایسے معاملات جس کا تعلق انسان کی روحانی نشو و نما سے ہے, وہاں ڈاؤٹ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, تصور ہی نہیں ہے. ہمیں وحی کی تعلیم کے اوپر ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے, قبول کرنا پڑتا ہے. لاجک بعد میں اس کے ڈھونڈتے رہیں آپ, لیکن جو اللہ اس کے رسول نے بتا دیا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ماننا پڑتا ہے. یہاں پہ اس کو بھی اس باؤنڈری کے اندر لے آیا گیا, یا اس ایک جو پیرامیٹر ہے اس کے اندر لے آیا گیا کہ اس کے اوپر بھی سوال اٹھاؤ اور ڈاؤٹ کریٹ کرو. اور یہی الحاد کی فیکٹریاں پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کالجز اور اسکولز اور یونیورسٹیز, وہاں نہ جانے کس کس نوعیت کے سوالات ہیں, کس کس طرح کے وہاں پہ آپ نے جو ہے ہمارے ملک, آپ اپنے ملک میں دیکھ لیں بڑی یونیورسٹیز میں کئی ایسے ماہر تعلیم ہے, جب آپ ان سے گفتگو کرتے ہیں تو دین کا کوئی تعلق واسطہ نہیں, بلکہ یہ جو ایگنوسٹسزم, یہ جو ہے ڈاؤٹ, اس سے آگے بڑھ کے وہ الحاد کے اندر باقاعدہ ایتھیسٹ ہوتے ہیں, موجود ہوتے ہیں. تو بنیادی طور پہ تو اچھا, پھر کفالت کی ذمہ داری اسلام کے مرد کے اوپر ہے.
تو عورت کو تو باہر آنے کی ضرورت ہی نہ پڑے اگر کفالت کا نظام پوری طرح سے نافذ ہو، اور معاشرتی قدغنیں جو ہیں وہ جس طرح سے اسلام نے لگائی ہیں اس کے مطابق ہو. لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، سد ذرائع اچھی طرح سے اس کو امپلیمنٹ کریں. لیکن یہ سارے کا سارا ٹوٹل ملا کر اسلام کا جو سوشیو پولیٹیکو اکنامک سسٹم ہے اس میں آپ کا عدالتی نظام بھی، تعلیمی نظام بھی، بین الاقوامی افیئرز بھی، خارجہ پالیسی، اسی میں آپ کی عسکری طریقہ کار کیا، اگر جنگ میں ہو تو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اسلام کسی ایک گوشے کو بھی خالی نہیں چھوڑتا. دین کی تعلیم ہر حوالے سے موجود ہے. جب تک اس پہ عمل درآمد نہیں کریں گے تو یہ معاملات اور یہ مسائل آتے رہیں گے. میں تھوڑا سا اگر اجازت دیں تو اضافہ یہ کروں گا آپ کی اجازت سے جی سر. کہ دنیا میں جو مختلف تعلیمی ماڈلز چل رہے ہیں اور ان کا اگر کمپیریزن ہم کریں، ہمارے ہاں جو نظام تعلیم ہے نا اس میں صرف یہ ہے کہ استاد پڑھا رہا ہے، طالب علم سن رہا ہے، اور اس کے بعد نوٹس ہیں، اس کے بعد رٹا ہے، اور رٹے کے بعد جو ہے نا وہ کویسچن، وہ بھی آپ پچھلے جیسے پہلے فرمایا آپ نے کہ پچھلے 10 سال کے جو ہے وہ پیپر اٹھا لیں اور اس کے اندر وہ اسی میں سے کویسچن پیپر بنے گا اور آپ نے امتحان دیا اور پاس سر ہو گئے. یہی وجہ نا کہ جو انٹرنیشنل گلوبل رینکنگ ہے نا، کیو ایس رینکنگ اس کو کہتے ہیں، آپ تو بہتر جانتے ہیں، صاحب علم لوگ ہیں، اس میں پاکستان کا جو ہائر ایجوکیشن سسٹم ہے وہ 50ویں نمبر پہ ہے، جبکہ انڈیا اس پہ 24ویں نمبر پہ ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ یہی وجوہات ہے نا جو اس وقت دنیا میں آپ دیکھیے کہ فن لینڈ، سنگاپور، جاپان کہیں آگے، اور یہ پہلے دوسرے تیسرے نمبر پہ یہ ملک تینوں جو ملک ہیں ان میں سے کوئی ایک ملک جو ہے ایجوکیشن میں جو ہر سال رینکنگ آتی ہے اس میں ہوتے ہیں. اس لیے کہ وہاں پہ یہ ڈیٹا سسٹم نہیں ہے، وہاں کتابوں کا اتنا بڑا بستہ نہیں ہے کہ بچہ اٹھا کے جو سر پہ جا رہا ہے، وہاں پہ ہوم ورک کا تصور نہیں ہے کہ ماں باپ بھی نہیں اس کے سوالوں کے جواب دے سکتے. یعنی اب یہ کیفیت ہو گئی ہے، پڑھے لکھے ماں باپ وہ بھی وہ ہوم ورک ان کے لیے درد سر بن گیا کہ وہ ان کو نہیں کروانا آتا. بالکل صحیح. یہ ہم بچے کو اس وقت جو سکھا رہے ہیں، حالانکہ دنیا میں اس وقت جو مختلف ماڈلز چل رہے ہیں اس کے اندر ہے کہ بچے کو بجائے اس کے اوپر علم کا بوجھ جو ہے، معلومات کا بوجھ لادا جائے، اس کی بجائے بچے کو جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کروایا جائے. پارٹیسپیشن اس کے اندر ہوتی ہے، بچے جو ہے وہ اس کے اندر ایک سوچ پیدا ہوتی ہے، کوئی تنقیدی سے کہتے ہیں کریٹیسزم. ایک تو کریٹیسزم ہے کہ چیز کو جو ہے ماننا نہیں ہے، ایک کریٹیسزم ہوتا ہے کہ اس کا پازیٹیو پہلو اس کو بھی دیکھا جائے، اس کے نیگیٹو پہلو جو ہیں ان کے اوپر بھی بات کی جائے، اور اس طرح سے ایک سوچ ڈیولپ ہوتی ہے. دنیا میں آج جو تعلیم ہے وہ بنیادی طور پہ جن ملکوں نے ترقی کی ہے وہ انہوں نے اس چیز کو اختیار کیا کہ بچے کو رٹے کے اوپر نہ لگایا جائے. بس سوال جو ہے اس کا جواب رٹ لیا، پیپر میں لکھ دیا، اس بعد میں آپ کویسچن کریں اس کو جواب ہی نہیں آتا. ہم تو پبلک سروس کمیشن میں دیکھتے رہے ہیں کہ نمبر بڑے اچھے ہیں لیکن بات کرنے کا سلیقہ کوئی نہیں ہے، نہ جواب دینے کا. لیکن جو اچھے تعلیمی ماڈلز ہیں اس کے اندر یہی کیا جاتا ہے کہ بچیوں کی سوچ ڈیولپ کی جاتی ہے، اس کے اندر کویسچن کرنے کا جو ہے وہ داعیہ پیدا کیا جاتا ہے، اور اس کا جواب دینے کے لیے اپنے ذہن کے اوپر زور کر دینے، اور ظاہر ہے ترقی اسی طرح سے ہوتی ہے. اس لیے کہ جیسے پہلے بھی ڈاکٹر صاحب نے شاید فرمایا، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا جو معاملہ ہے نا، دنیا میں جو ترقی یافتہ ممالک ہے، 23 ترقی یافتہ ممالک، مور دین 90% ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ وہ کر رہے ہیں، اور 84% تک دنیا میں جو ورلڈ ٹریڈ ہے ان کے ہاتھوں میں. یہی وجہ اس لیے کہ انہوں نے ریسرچ کی ہے، انہوں نے وہ سوچ ڈیولپ کی ہے پڑھے لکھے طبقے کے اندر، اور نئی سے نئی چیز انوویشنز ہو رہی ہیں، انوینشنز ہو رہی ہیں، یعنی ایجادات بھی ہو رہی ہیں، چیزوں کے اندر انوویٹ بھی کیا جا رہا ہے. اس کی اور نتیجہ ہے کہ کمپیوٹر میں آپ دیکھ لیے کتنی تیزی سے چینجز آئی ہیں. پرانا یہ سارے کمپیوٹر پرانے ہوتے جا رہے ہیں اور ہم خریدتے جا رہے ہیں نئے نئے. جو موبائل جو ہے نئے سے نیا آتا جا رہا ہے اور ان کی کمائیاں ہو رہی ہیں اور ہم جو ہے نا ادھر سے پیسے ان کو بھیجیں. تو یہ ان کی انوویشن انوینشن ہے. یہ آئے گی کیسے؟ رٹے سے تو نہیں آئے گی. اس کے آپ کو ذہن تیار کرنے پڑیں گے کہ وہ ہر چیز کے بارے میں سوچیں، غور و فکر کریں، نئی ایجادات کریں، اور تعلیم کے میدان بہترین تعلیم کے ذریعے آگے انویسٹمنٹ. اور پھر یہ کہ دنیا بھر کے اندر جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم میں تو خاص طور پہ انہوں نے اس کو جوڑ دیا ہے انڈسٹری کے ساتھ. انڈسٹری اور ایجوکیشن، اور انڈسٹری انویسٹمنٹ کرتی ہے ایجوکیشن کے اوپر، اور اس کے نتیجے میں نئی نئی ایجادات جو ہے وہ نوجوان کر رہے ہوتے ہیں. انڈسٹری ان کو جو ہے وہ پہلے انویسٹمنٹ کرتی ہے، پھر ان سے خریدتی ہے،
اور اس طرح سے یعنی نوجوانوں کے اندر بھی جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ بہتر سے بہتر جو ہے وہ کام کریں اور انڈسٹری کو بھی فائدہ ہوتا ہے. تو بنیادی طور پہ ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے, یعنی وہ کردار سازی اور سوشل نارمز اور یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں, یہ ان کو بھی ہم نے پوری طرح سے اختیار کرنا ہے. لیکن دوسری طرف جو ہے دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے اور دنیا کا مقابلہ کریں, اس لیے وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, اور قوت صرف جو ہے اسلحہ, میں سمجھتا ہوں کہ اسلحے کے ساتھ ساتھ یہ باقی ساری جو قوتیں ہیں, اور آج کے دور میں آپ دیکھیے کہ سائبر کا جو معاملہ ہے, انڈیا کے ساتھ ہماری جنگ کا ایک بڑا حصہ جو ہے, جو ہم نے الحمدللہ انڈیا کو شکست دی پچھلے سال کے اندر, تو اس کے اندر سائبر کا بہت بڑا ہوا ہے کہ اس کے ہماری ٹیکنیکس جس طرح سے استعمال کی گئی, اور اب جنگ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے پہلے تھی. اب تو جنگ جو ہے وہ فضاؤں میں ہو رہی ہے, اور ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں آئیں گی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ذریعے. اس کی طرف جو ہے اذہان کو تیار کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب پروگرام کے آخر میں ہمیں یہ بتائیں, یہ سوال میں نے میاں اکرم صاحب کے سامنے بھی رکھا تھا کہ ہم اپنے نصاب تعلیم میں کیا تبدیلیاں کریں کہ ہمارا طالب علم جو ہے وہ واقعتاً کچھ سیکھ سکے, علم حاصل کر سکے, دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر سکے, اور نہ صرف وہ یہ کرے کہ یہاں پہ اپنا جی پی اے بہتر بڑھاتا رہے اور اپنے مستقبل کی نوکریاں بہتر کرنے کے لیے جو ہے وہ ڈگریاں لیتا رہے. یعنی کیا چیز ہمیں اپنے نظام تعلیم میں تبدیلی کرنی چاہیے, اور کیا اقدامات ہمیں اٹھانے چاہیے کہ ہم اس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا بھی جو ہے وہ تقاضے جو ہیں وہ بھی پورے ہو سکیں, اور ہمارے جو دینی تقاضے ہیں خاص طور پہ جو جن کی طرف رضا الحق صاحب نے توجہ دلائی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ, وہ بھی ہم پورے کر سکیں. جی جناب, اس حوالے سے پہلے تو بات جو ہو رہی تھی نا کہ کس ایج میں, تو میں عرض کروں گا کہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے نا کہ ماں کی گود سے اور قبر تک علم حاصل کرنا ہے. جی, تو یہی سب سے بڑا اشارہ ہے کہ پہلا انسٹیٹیوٹ کسی بھی بچے کے لیے اس کی ماں کی گود ہے, جو کہ ہم نے مائنس کیا ہوا ہے. اور ہماری اس ذہن سازی کی جنگ میں سب سے بڑا جو نقصان یہی ہے کہ مائیں ہم سے لے لی گئی ہیں. اب تو گھروں میں ٹرینرز ہوتی ہیں بس, جو کہ بچوں کو کوڑا اٹھا کر جو ہے نا وہ جس طرح ایک سرکس کے شیر کو, ہاتھی کو اچھلنا کودنا سکھایا جاتا ہے, وہ اپنے بچوں کو معذرت کے ساتھ سکھا رہی ہیں. تو ماؤں کا جو کردار تھا وہ مائنس ہوا, تو وہ بھی واپس لانا پڑے گا. ماں کی جگہ میڈ آ گئی ہے. ہاں بالکل ایسا ہی ہے, وہ ایک ٹرینر کی جو کیفیت ہوتی ہے نا بس وہ. اچھا, اسی طرح دوسری جو بات ہے جو بیچ میں بھی بات آ رہی تھی, دیکھیے اس وقت ہمارا جو نوجوان ہے نا وہ بڑے شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہے, بہت شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہے. اور اس ذہنی دباؤ کی وجہ کیا ہے؟ والدین نے ذہن میں رکھا ہوا ہے کہ تعلیم حاصل کرنے کیوں جاؤ, تاکہ زیادہ پیسے کما سکو. اچھا, بچہ جو ہے وہ جب جاتا ہے اور وہ اچیو نہیں کر پاتا اس نظام تعلیم کے تحت, کون سا نظام تعلیم جو میموری ریکال بیسڈ ہے, اور رٹافیکیشن اور وہ سارا جو ورڈ ہم یوز کرتے ہیں, رٹا بیس سسٹم. اس میموری ریکال سسٹم میں اگر نوٹ کیجئے گا, میلز کین ناٹ کمپیٹ وتھ فیمیلز. اللہ تعالیٰ نے خواتین کو ایک خاص ذہنی استعداد دی ہے میموری ریکال کے پوائنٹ آف ویو سے. لہٰذا اسی وجہ سے آپ پورا اٹھا کے دیکھ لیں, پچھلے سالوں کا تجزیہ آپ کریں تو جتنے میٹرک انٹر جو ابھی آپ دیکھیں ساری ٹاپ پوزیشنز پہ جو ہے وہ بچیوں کی, اور لڑکے جو ہیں وہ, مطلب بھائی ایسا بھی کیا مصیبت آ گئی, ایسا بھی کیا ڈفر ہو گئے لڑکے کہ وہ کہیں آ ہی نہیں پا رہے. بنیاد یہ ہے کہ لڑکوں کو اللہ تعالیٰ نے جو اسکلز دی ہیں, جو صلاحیت دی ہے, ان کا جو برین ہے وہ اس طرح سے ڈیزائن ہے, وہ اسکل بیس لرننگ ان کو جو جس سے وہ سیکھیں گے, چیلنج بیس لرننگ وہ ہو نہیں رہی. ایک تو یہ بات. اچھا, اب آ جائیے کرنا کیا ہے, تو بڑی سمپل سی بات ہے بھائی, ہمیں اپنا سلیبس ریڈیفائن کرنا پڑے گا. دیکھیے چائنا نے پچھلے دنوں 12,000 سے زیادہ آن گوئنگ پروگرامز ختم کر دیے, اور 10,000 کے قریب نئے پروگرامز لانچ کیے ہیں. اور یہ ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے اپنی مارکیٹ کو دیکھا, اپنی ضرورت کو دیکھا, اپنے انوائرمنٹ کو دیکھا, اور اپنی ضرورت کی بنیاد پر پھر یہ نئے تعلیمی پروگرامز جو ہیں ان کو انٹروڈیوس کیا, اور یونیورسٹیز میں, کالجز میں اس کو کنڈکٹ کیا. ہم اتنے بیچارے غلام ابن غلام کہ وہاں سے جو آتا ہے بس اسی کو لے کر چل رہے ہیں, اسی کو لے کے چل رہے ہیں. یعنی انتہائی اب ریسرچ ہو رہی ہے, پتہ نہیں کتنے جو بھی تھوڑی بہت ہو رہی ہے, الزائمرز پہ ریسرچ کر رہے ہیں. بھائی الزائمرز ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ ویسٹ کا مسئلہ ہے. آپ اتنا پیسہ, ہمارا مسئلہ ڈائریا ہے, ہمارا مسئلہ ٹی بی ہے, ہمارا مسئلہ پاورٹی. یعنی ان سے جو آ رہا ہے بس ایز اٹ از آنکھیں بند کر کے. تو ہمیں اپنے چیلنجز ریفائن کرنے پڑیں گے, ہمیں اپنی مارکیٹس کو دیکھنا پڑے گا, اس کے حساب سے. اب دیکھیں ایک بچہ ہے ان سبجیکٹس میں ماسٹرز کر کے, اور جو ہمارے کسی کام کے نہیں, وہ بیچارہ اپنے سڑکوں پہ اپنے جوتے چٹکا رہا ہوتا ہے, نہ اس کو نوکری مل رہی, کیونکہ اس کے کوئی ریلیونٹ ہے ہی نہیں ہمارے یہاں. تو ہمیں اپنے پورے سلیبس کو ریڈیفائن اپنے نیڈ بیس کر کے اور وہ لانچ کرنا پڑے گا کہ ہمیں کون لوگ چاہیے.
اب ٹیکسٹائل انڈسٹری پوری تباہ کر دی ہم نے, ہماری بنیاد تھی وہ. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس کے لیے ایکسپرٹ تیار ہی نہیں کرے. ہم وہی پرانی ان سے جو آئی ہوئی چیزیں انہیں کو لے کے لگے ہوئے ہیں. پر ایک مثال دے رہا ہوں اس طرح کی کئی. اب ایگریکلچر اتنی بڑی ہماری فیلڈ, اس کے ایکسپرٹس ہمیں چاہیے, ہماری یونیورسٹیز کے اندر نہ ہونے کے برابر ہے اس کے حوالے سے. تو بہرحال جی یہ ایک تو یہ کرنے کا کام ہے کہ ہمیں اپنے پروگرامز اپنی ضرورت کے تحت تیار کر کے اور انہیں لانا پڑے گا. دوسری بات یہ ہے جو یہ ذہنی دباؤ ہے ایک ہمارے نوجوان پہ, اس کی مین وجہ یہ کہ وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میں یہ کر تو رہا ہوں, اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے, اس کے بعد مجھے اتنے ہزار کی نوکری ملے گی, پتہ نہیں ملے گی نہیں ملے گی. وہ اس ٹینشن میں, اس دباؤ میں, پھر اس کو جو پڑھایا جا رہا ہے وہ ریلیونٹ ہی نہیں. وہ 1950 کا کتابیں, وہ بات آ رہی تھی پچھلے ابھی آپ لوگ کر رہے تھے, تو وہ چیزیں جو آبسلیٹ ہو چکی ہیں, جن کا اب ہماری اس مارکیٹ میں کوئی کام نہیں, کوئی لینا دینا نہیں, وہی اس کو رٹا کے پڑھا, وہ جب مارکیٹ میں جاتا ہے زیرو ہوتا ہے, زیرو, اور وہاں جا کے اس کو نئے سرے سے سیکھنا پڑتا ہے کہ ہاں بھائی کون سی چیز کیا ہو رہی ہے. تو ہمیں اپنی الائن کرنا پڑے گا سلیبس کو ہماری مارکیٹ سے, یعنی نئے پروگرامز بھی لانے ہوں گے, اور جو آلریڈی پروگرامز بہرحال کام کیے ہیں لیکن ان کے سلیبس کو اور ان کی کتابوں کو, ان کے اسٹرکچر کو تھوڑا ریڈیفائن کر کے ہماری مارکیٹ نیڈ کے مطابق ان کو الائن کر کے, تاکہ ہمارا جب نوجوان فارغ ہو تعلیم حاصل کرے تو آگے نکلے اور وہ آگے جائے. پھر اسی طرح ہمیں دوبارہ اگر میں پلٹ کر واپس آؤں اپنی پریورٹیز کے حوالے, لیکن میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں تھوڑا سا, کہ ہمارے کھلاڑی اور اداکار یہ تو اتنا کما رہے ہیں, اور ظاہر ہے کیونکہ دماغوں میں کمانے کا ہی سارا کا سارا بنا ہوا ہے نا, کہ جو زیادہ کمائے گا وہ کامیاب ہے. تو کامیابی کا سمبل کون بنا ہوا ہے؟ کرکٹرز ہیں, یا مثال کے طور پہ جو ایکٹریس ایکٹریسز ہیں وہ سٹارز کہلا رہے ہیں معاذ اللہ, جبکہ رسول اللہ نے تو سٹارز اپنے صحابہ کو کہا تھا, تو ہم ان کو سٹارز کہتے ہیں. اچھا, اب ایک نوجوان دیکھ رہا ہے کہ میں اتنی محنت کر کے اپنے آپ کو پاگلوں کی طرح, دیوانوں کی طرح ان کتابوں میں کھپا کے کیا اچیو کر پاؤں گا, جبکہ ایک یوٹیوب کا ٹک ٹاکر بن کے اور یوٹیوبر بن کے یا اداکار بن کے یا کھلاڑی بن کے میں اپنی زندگی میں اتنی پیسہ کما لوں گا. تو اس کی سنجیدگی کا لیول ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے, وہ پھر ظاہر ہے اس طرح سے وہ نہیں کر پا رہا ہوتا, مزید دباؤ میں آتا ہے. تو یہ ساری چیزیں یعنی ہمیں سائنسدانوں کو پروموٹ کرنا ہوگا, تعلیمی نظام کو, تعلیم لے کر چلنے والوں کو تھوڑا سا پرومیننٹ کرنا ہوگا, ان کی عزت, ان کے معیارات کو ذرا ریڈیفائن کر کے لانا ہوگا. یہ سارے کچھ کرنے کی باتیں جو کہ ہر طبقے میں اپنے اپنے کرنے کا کام ہے. حکومتی سطح پہ کچھ کام کرنے کے, کچھ یونیورسٹیز کی سطح پر, کچھ کالج کی سطح پر, کچھ تعلیمی جو بھی لوگ ہیں جو اس فیلڈ کو لے کے چل رہے ہیں ان کی سطح پر. آغاز والدین سے ہوگا اور جائے گا حکومت تک. یہ پورا ایک اپنی اپنی جگہ کرنے کے کام ہیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر انوار علی صاحب, پروفیسر میاں اکرم صاحب, جناب رضا صاحب, آپ سب حضرات کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں, ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.